أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کی خدمت میں دفتر آیت اللہ العظمیٰ الحاج مکارم شیرازی مدرس اللہ علی ممبئی سے حاضر خدمت ہیں، اور ہمارا یہ مسلسل سلسلہ مسائل ماہ مبارک رمضان، اور خصوصیت کے ساتھ وہ مسائل جو روزمرہ ہماری لائف میں درپیش ہوتے ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں صراحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، بہت ہی متبرک مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ جیسا کہ اکثر بیان ہو رہا ہے کہ اس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت ہے، سونا عبادت، تلاوت قرآن کا سلسلہ اور ماہ سے اس ماہ میں بہتر۔ لیکن اس مہینے میں خاص طریقے سے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم روزہ جو رکھ رہے ہیں، جو خالی بھوک اور پیاس سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ تمام باتوں سے، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، اور ان تمام چیزوں سے جسے شریعت مقدسہ نے منع کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم حالت روزہ میں ہیں، بازار میں ہیں، یا فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں، خاندان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپس میں کسی بات کے اوپر اختلافات ہو گئے، اور روزے کی حالت میں ایک دوسرے سے گفت و شنید ہو گئی اور آواز بلند ہو گئی، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے گالم گلوچ اور مار پیٹ کی نوبت آتی ہے۔ تو کیا ایسی کنڈیشن میں، ایسی پوزیشن میں ہمارا روزہ ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھنے کی غور طلب بات۔ پیغمبر اسلام کی ایک روایت ملتی ہے، سرکار دو عالم کی ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام ماہ مبارک رمضان میں دو عورتیں آپ لڑتی ہوئی پیغمبر کی خدمت میں آئیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ پہلے انہیں کھانا اور پانی پلاؤ۔ تو انہوں نے گھبرا کے کہا، سرکار ہم تو روزے سے ہیں اور روزے میں کھانا اور پینا حرام ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کی جائے، اپنی زبان سے روزے کی حالت میں اختلافات یا جھگڑا و فساد نہ کیا جائے، بلکہ اپنے پورے جسم و تمام اعضاء کو محفوظ رکھنے کا نام روزہ ہے۔ کلام الہی کی تلاوت کی جائے، خاص طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اور ایک چیز اور جو ماہ مبارک رمضان میں ہمارے یہاں بہت زیادہ زور و شور اور پریشر کے ساتھ ہوتی ہے، میں روزے کے مسائل کے سلسلے میں آؤں گا، لیکن ایک دو بات آپ تک پہنچا دوں کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ بہت اچھی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور لوگ پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن پہلی بات تو یہ آپ غور فرمائیں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے میں اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آیا صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں؟ یہ بات غور طلب ہے، اور یہ بات دیکھنے کی۔ قرآن رٹنے کا نام نہیں ہے، قرآن جلدی جلدی پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ قرآن کو یہ نہ سمجھیں کہ بس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو ختم کرنا ہے، 2 قرآن 3 قرآن لوگ ماہ مبارک رمضان میں ختم کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں 3 قرآن ختم کر لیے۔ بہت اچھی بات ہے،
بہت عمدہ بات کہ آپ نے اکثر وقت تلاوت قرآن میں لگایا، لیکن 3 قرآن آپ نے ختم کیے، کیا آپ نے 30 آیتیں سمجھ سمجھ کر پڑھی؟ کیا آپ نے 30 آیتوں کی تفسیر و تعویل و معنی و مطالب و مفاہیم کو درک کیا؟ کیا آپ نے یہ کہا، سوچا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر دھیان دیتے ہوئے، تمام چیزوں پر غور و فکر کرتے ہوئے، یقیناً عبادت کا مہینہ ہے، ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن ختم کیے، لیکن یہ اب ایک ذہنوں میں یہ بات بھی رائج کر گئی ہے کہ بس رمضان میں قرآن ختم ہوگا تو ہوگا، باقی اس کے علاوہ قرآن ختم نہیں ہو سکتا، لہذا جلدی جلدی اسپیڈ سے قرآن کو پڑھیں اور رمضان عید کے چاند ہونے سے پہلے پہلے اسے ختم کر لیں۔ قرآن کہیں نہیں کہتا کہ آپ جلدی جلدی مجھے پڑھیے، قرآن کہیں نہیں کہتا کہ آپ مجھے رٹ رٹ کر، قرآن کہتا ہے تفکر کرو، تامل کرو، تعقل کرو، فکر کرو قرآن کے اندر، کہ قرآن جو ایک ہر چیز اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا لفظ رکھتا ہے لیکن معنی و مطالب و مفاہیم بہت زیادہ اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ جس طرح سے قرآن میں یہ حکم ہے کتب علیکم الصیام، ہم نے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا جیسے پہلے فرض کیے گئے تھے، پہلے کی قوم پر فرض تھے، تو اللہ نے وہ روزے ہمارے اوپر جو فرض کیے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان روزوں کو کس طرح سے صحیح طریقے سے ہم ادا کریں، انہیں صحیح طریقے سے ادا کرنا، مسائل شریعہ کو درپیش آنا، اسی کا نام احکام روزہ، اسی کا نام مسائل شریعہ ہے کہ ہم نے صبح سے روزہ رکھا، اگر ہم نے روزہ رکھ رہے ہیں آیا بغیر نیت کا روزہ رکھیں یا نیت کے ساتھ روزہ رکھیں؟ بغیر نیت کے کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ نیت کرنی ہے ہر چیز، مقدمہ نماز، مقدمہ صوم، مقدمہ صلاۃ، تو ہم ان مسائل کے ذریعے سے جو ضروری ہیں ماہ مبارک رمضان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے، مبتلات نماز میں سے ایک چیز ہے قے کرنا، وومیٹنگ جس کو کہا جائے، الٹی کرنا، یعنی مبتلات صوم، مبتلات روزہ، روزے میں جو چیزیں روزے کو جو باطل کر دیتی ہیں وہ 9 ہیں جو ہم نے جیسے بیان کیا، اس میں سے ایک ہے قے کرنا، الٹی کرنا۔ اب اس کی بھی شقیں ہیں اور طریقے ہیں کہ کس طرح سے قے ہوئی ہے، کس طرح سے ہم نے وہ میٹنگ آئی ہے۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں، روزے کی پوزیشن میں، روزہ رکھتے ہوئے کوئی قصدن آمدن اپنے دہن میں انگلیاں ڈال کر یا بغیر انگلیوں کے کسی بھی طرح سے قصدن قے کر رہا ہے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر، تو اس کا روزہ باطل ہے۔ یہ آپ غور فرمائیں اور یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے قصدن جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ہم نے قے کی ہے تو روزہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ جو وومیٹنگ ہم کر رہے ہیں، جو قے کر رہے ہیں، زہر سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہی کیوں نہ، کوئی چیز ایسی ہم نے کھا لی جو از قسم میں زہر ہے یا کوئی اور چیز ایسی ہے اور اس سے ہمیں نجات حاصل کرنا ہے، اور اب ہم آمدن الٹی کر رہے ہیں، قے کر رہے ہیں، تو روزہ ہمارا ایسی پوزیشن میں باطل ہے۔ اسی طرح اگر بیماری سے علاج کے لیے قے کرنا کر رہے تب بھی روزہ باطل ہے، البتہ بے اختیاری طور سے، یہ تو ہوا آمدن جان بوجھ،
شریعت مقدسہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حالت اضطراری، ایک ہوتا ہے حالت اختیاری۔ حالت اختیاری کا حکم الگ ہے، حالت اضطراری کا حکم الگ۔ اب بے اختیار کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے روزے کی حالت میں اور بے اختیار وہ قے کر لے اور یہ بھول جائے کہ ہم روزے سے ہیں، یعنی بھول کر اگر کوئی شخص قے کر رہا ہے، قصدن ہی چاہے کیوں نہ ہو، عمدن ہی چاہے کیوں نہ ہو، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم قصدن قے کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ روزہ ہے تو اس کا روزہ باطل، لیکن اگر بھول کر ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہمارا روزہ ہے یا ماہ مبارک رمضان ہے اور اب ہم نے قے کی، تو اس حالت میں اب یہ کنڈیشن بدل جائے گی، روزہ آپ کا صحیح رہے گا۔ دو صورتیں ہیں حالت اختیاری میں بھی، ایک تو یہ کہ آپ نے جان بوجھ کر کے ماہ مبارک رمضان ہے اور روزے کی حالت میں ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم روزے سے ہیں، قصدن آپ نے قے کر دی، روزہ باطل۔ بے اختیار طور پر آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ بھول گئے کہ آپ ماہ مبارک رمضان ہے اور روزے سے ہیں اور آپ نے قے کر دی، لیکن یہ بھولے ہوئے ہیں کہ رمضان ہے اور روزے سے، تو آپ کا روزہ صحیح ہوگا، اس میں کوئی قباحت نہیں، دو چیزیں، روزہ آپ کا باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں رات میں کوئی ایسی چیز کھائے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ دن میں بے اختیار قے ہو جائے گی، رات میں کوئی ایسی چیز کھا لے، جیسے ہمارے یہاں افطاری وغیرہ میں بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ اگر ہم اس کو کھائیں گے اور معلوم رہتا ہے کہ بھئی کبھی بھی قے آ سکتی ہے، یا اتنا زیادہ کھا لے کہ وومیٹنگ ہونے کا خطرہ ہے، ایسیڈیٹی بننے کا خطرہ ہے، ایسی کنڈیشن میں اگر ہم کو معلوم ہو اور رات میں ہم وہ چیز کھائیں اور رات میں وہ چیز کھانے کے بعد کہ ہمیں یقین ہو، معلوم ہو کہ صبح میں ہمیں بے اختیار قے ہو جائے گی، اب ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا، یعنی روزہ باطل نہیں، آپ نے وہ چیز کھائی لیکن آپ کو قے ہو جائے گی، بس اتنا گمان تھا، تو اسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ ایسا کام نہ کرے، اور اگر کرے تو پھر اس روزے کی قضا کرے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ ایسی چیز نہ کھائے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ کھائیں گے تو صبح کو قے ہوگی، احتیاط مستحب ہے کہ ایسی چیز کو نہیں کھانا چاہیے، اور صبح اس روزے کی ہم قضا کریں، یہ ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے، وہ زبردستی اسے وومیٹنگ ہونا چاہتی ہے اور قید کرنا چاہتا ہے، اور زبردستی وہ قے کو روکے ہوئے ہے، الٹی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ روزہ دار پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے گا، الٹی کو قے کو اگر وہ آنا چاہتی ہے یعنی وہ کوشش کر رہا ہے کہ رک جائے، نہ آئے، اور روزہ باطل میں ہو جائے گا، یہ روکنا اس پر واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر مضر و تکلیف کا باعث نہ ہو تو روک لے، یعنی اگر اس بات کا علم ہو کہ تکلیف نہیں ہوگی اس الٹی کے وومیٹنگ کو روکنے سے، اور کوئی ضرر نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، تو اس کو روک لے، پھر اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر غذا کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا، کوئی جو ہم کھا رہے ہیں غذا، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا یا مکھی وغیرہ، ہم کھانا کھانے بیٹھے اور مکھی وغیرہ بے اختیار روزہ دار کے حلق میں آ جائے اور وہ اتنی اندر چلی جائے کہ اس کا باہر، مکھی اگر حلق میں چلی جائے، جس بیٹھا ہوا انسان بحالت روزہ ہے، جیسا کہ ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ مکھی اس کے حلق میں چلی جائے یا غذا کا کوئی ٹکڑا اس کے حلق میں چلا جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے، روزے میں کوئی اس کی اشکال نہیں ہے، اور اگر باہر نکال سکتا ہے تو نکال دے، یعنی غذا یا مکھی اس کے روزہ دار کے حلق میں چلی گئی، اگر وہ نکال سکتا ہے تو اس کو نکال دے باہر، کیونکہ باہر نکالنا روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی اگر وہ ہم نکال سکتے ہیں اسے مکھی کو، تو روزے کو پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، روزہ اس کا صحیح رہے، ہم اس مکھی کو باہر نکال دیں، بلکہ اگر اس صورت میں نگل لے تو روزہ باطل ہوگا، آپ سمجھے، یعنی مکھی کو اگر اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ جو ہمارے دہن کے اندر یا حلق تک پہنچنے والی ہے، ہم اس کو چاہیے کہ اسے باہر نکال دیں، روزہ ہمارا صحیح رہے گا،
لیکن اگر ہم اسے نگل گئے تو روزہ ہمارا باطل ہو جائے گا، روزہ اس دن کا ہمارا صحیح نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے اگر اس بات کا یقین ہو انسان کو کہ اگر ہم ڈکار لے رہے ہیں اور ڈکار لینے سے کوئی چیز گلے سے باہر آ جائے گی، یعنی ہم ڈکار لے رہے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ڈکار لینے کی وجہ سے کوئی چیز ہمارے گلے سے باہر آ جائے گی، جس کو قے کرنا کہا جاتا ہے، یعنی کھانا اتنا ہم کھا چکے ہیں کہ ہم ڈکار لیتے ہیں تو وہ باہر آ جائے گی، تو اسی کو اور اسے قے کرنا کہا جائے، اور جان بوجھ کر ڈکار نہ لے۔ اگر یقین نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ حالت یقین کی کنڈیشن پوزیشن میں تک اگر یقین ہو۔ یہاں پر یہ کہ یقین اگر نہیں ہے تو ایسی کنڈیشن میں، ایسی پوزیشن میں اس کے روزے کا کیا ہوگا؟ ڈکار لینے سے بے اختیاری طور پر کوئی چیز گلے یا منہ میں آ جائے تو اس کو باہر تھوک دے، اور اگر جان بوجھ کر نگل لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ سمجھے آپ؟ یعنی جو چیز ہمارے حلق میں اٹکی ہوئی ہے اگر یقین ہے کہ باہر نکالیں گے تو قے ہو جائے گی، اور اگر ہم اسے آمدن نگل لیتے ہیں، جان بوجھ کر نکل گئے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ البتہ غیر اختیاری طور سے پیٹ میں چلی گئی تو روزے میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی اگر بے اختیاری طور سے وہ خود بخود اندر چلی جائے تو ہمارا روزہ صحیح رہے گا، ہمارے روزے میں کوئی اشکال نہیں ہے، روزے میں کوئی وہ نہیں۔ یعنی 9 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے اہم چیز یا ہر چیز اہم ہے مبطلات صوم میں سے، روزے کو جو باطل کر دیتی ہیں انہیں میں سے یہ قے کا حکم تھا، اور یہ قے کے مسائل تھے کہ اگر کوئی شخص قصدن عمدن یا اختیاری یا غیر اختیاری طور سے قے کرتا ہے تو اس کے کس طرح سے مسائل ہوں گے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں روزہ اور نماز کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اس کی صحیح طرح سے صحیح معنی میں عبادت کر سکیں۔ یا اللہ، ماہ مبارک رمضان ہے، یہ تیرا مہینہ ہے، ہم تیرے بندے مہمان ہیں، میرے معبود اس میزبانی کے طفیل میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ و شافیہ عطا فرما۔ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں المکارم ٹی وی ممبئی کو، جو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پروردگار ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلندی عطا فرما، آیت اعظام علماء کرام کا سایہ سروں پر برقرار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ناصر و